میرا نام مراد ہے اور پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر کے ایک گاؤں سے میرا تعلق ہے۔ پورے گاؤں میں میری بہادری کے چرچے تھے اور ہر نوجوان میرے جیسا بننا چاہتا تھا۔ کبڈی کے کھیل میں میرا کوئی ثانی نہیں تھا۔ گاؤں میں فصلوں کی کٹائی کا موسم تھا۔ میں نے ہر بار کی طرح اس بار بھی سب سے پہلے گندم کاٹ کر ساری ایک جگہ پر جمع کر لی۔ میرے چند دوستوں نے میری مدد کی اور ہم نے تھریشر لگوا لی۔ رات کا وقت تھا اور گندم کو گھر لے جانا ممکن نہ تھا۔ گاؤں میں کھیتوں میں سونا کوئی غیر معمولی بات نہ تھی اور میں اس سے پہلے کئی بار کھیتوں میں اکیلا سو چکا تھا۔ میں گھر سے بستر اٹھا لایا۔ سارا دن سخت محنت سے پالا پڑا تھا، اس لیے بستر پر سر رکھتے ہی نیند کی دیوی بہت جلد مجھ پر مہربان ہو گئی اور میں سو گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ ایک عجیب سے احساس کے زیر اثر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے دوبارہ سونے کی کوشش کی لیکن سو نہ سکا۔ اس کی وجہ وہ ایک عجیب سی آواز تھی جو اس ویرانے میں میری سماعت سے ٹکرائی تھی۔ میں نے حواس کو بحال کیا اور چارپائی سے اٹھ بیٹھا۔ رات خاصی روشن تھی، ہر منظر صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آواز پائل کی آواز تھی، چھن چھن چھن۔ اس ویرانے میں پائل کی آواز؟ میں حیرت زدہ ہو گیا۔ میں نے آواز کا موجب معلوم کرنا چاہا اور اس سمت میں چل پڑا جدھر سے آواز آ رہی تھی اور میں اس سمت چلتا گیا۔ وہ آواز تھوڑی دور ایک درخت کے پاس سے آ رہی تھی۔ میں درخت کے پاس پہنچا تو ایک دہشت انگیز منظر میرے سامنے تھا۔ درخت کے پاس ایک عورت کھڑی تھی جس کے بال بہت لمبے تھے اور اس کا چہرہ ان بالوں کی وجہ سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کا لباس عجیب و غریب وضع کا تھا۔ میرے ایک ہاتھ میں کلہاڑی تھی اور میں محتاط انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ جب میں اسے قریب پہنچا تو میری نظر اس کے پیروں پر پڑی۔ اس کے پیر الٹے تھے۔ میں نے بڑے بوڑھوں سے سن رکھا تھا کہ چڑیلوں کے پیر الٹے ہوتے ہیں، لہٰذا میں فوراً پیچھے ہٹا تو اچانک اس کی آواز آئی، مراد، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ خوف کے مارے میرا حلق خشک ہو گیا۔ میں نے بڑے بڑے مقابلے جیتے تھے لیکن اس بار میرا مقابلہ انسان سے نہیں بلکہ کسی اور مخلوق سے تھا۔ وہ میری طرف بڑھی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے میرے قدم زمین میں دھس رہے ہوں۔ مجھ سے ہلا تک نہیں جا رہا تھا۔ میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ پایا۔ اب اس مخلوق کا چہرہ میرے سامنے تھا۔ وہ بہت حسین اور خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کے بیان سے باہر۔ اس کی دونوں آنکھیں سرخ روشن اور دہکتے ہوئے انگارے کی مانند تھیں اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان سے روشنی منعکس ہو رہی ہو۔ اس نے جب اپنا سیدھا ہاتھ اوپر اٹھایا تو خدا کی پناہ اس کے ناخن بہت بڑے اور نوکیلے تھے۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا اور اس کے ناخن میرے سینے میں دل کی جگہ پر پیوست ہونے لگے۔ درد کی ایک شدید لہر میرے جسم میں پھیل گئی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ جیسے وہ میرا دل نکالنا چاہتی ہو۔ میں نے اپنا کلہاڑی والا ہاتھ بلند کیا اور اس کے بازو پر دے مارا تو چشمے زدن میں اس کا بازو کٹ کر نیچے گر گیا اور وہ یکدم پیچھے ہٹی۔ اس نے بازو کی طرف غور سے دیکھا اور پھر میری طرف دیکھتے ہی دیکھتے وہ بازو دوبارہ اس کے جسم سے جڑ گیا۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور اس کے دونوں بازو لمبے ہو گئے۔ اس نے میری گردن دبوچ لی اور پھر پوری قوت سے مجھے ایک جانب اچھال دیا۔ میں دھپ سے نیچے جا گرا۔ اتنے میں وہ دوڑتی ہوئی میرے قریب آئی اور میرے سینے پر سوار ہو کے اپنے تیز ناخنوں سے میرے سینے کے اوپری حصے کو کھرچنے لگی۔ میں اس چڑیل کے سامنے بے یار و مددگار پڑا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ طاقت میں مجھ سے کئی گنا زیادہ ہے اور میں جسمانی طاقت سے اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لمحے میں نے سچے دل سے اپنے اللہ کو یاد کیا جس کے قبضے قدرت میں تمام انسانوں، تمام جنات اور دیگر تمام مخلوقات ہیں۔ اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میرے منہ سے بآواز بلند نکلا اللہ اکبر، اور پھر ساتھ ہی بلند آواز سے میں نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس چڑیل نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی اور مجھے زخمی کرتی رہی، لیکن کلام الہی کے سنتے ہی اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ دور جا گری اور دھوئیں میں تحلیل ہونے لگی۔ لیکن جاتے جاتے اس کی آواز سنائی دی، مراد، آج تو تم میرے ہاتھوں سے بچ گئے۔ بلند آواز سے جو بھی تو پڑھ رہا ہے، اگر وہ نہ پڑھتا تو مجھ سے ہرگز نہ بچ سکتا۔ اور پھر اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ مجھ پر لرزہ طاری تھا۔ خیر کچھ دیر بعد میرے حواس بحال ہوئے تو میں فوراً گھر جانے والے راستے پر چلنے لگا۔ میرے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ بڑی مشکل سے گرتے پڑتے میں گھر پہنچا
میری غیر ہوتی حالت دیکھ کر میرے گھر والے ششدر رہ گئے۔ انہوں نے بہت کچھ پوچھا لیکن میں نے ادھر ادھر کی باتوں سے ٹال دیا اور اصل بات چھپا کیا۔ میں 3 دن بخار کی حالت میں رہا اور اس دوران وہ خوفناک چڑیل روز میرے خواب میں مجھے دہشت زدہ کرتی رہی۔ میرا ہر پل اس کے خوف میں کٹتا۔ کبھی کبھی ان زخموں میں شدید درد کی کیفیت پیدا ہوتی اور میں چیخنے چلانے لگتا۔ ایسے لمحات میں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بلا یہی میرے قریب ہو۔ ایک رات میری آنکھ کھلی، میں نے کروٹ بدلی تو اس کی بھیانک صورت میرے سامنے آ گئی۔ میں نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ بس پھر چند لمحوں بعد جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہاں صرف اندھیرے کا راج تھا۔ میں نے اس واقعے کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس واقعے کو 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ میرے زخم مندمل ہو چکے تھے اور وہ واقعہ میرے ذہن سے تقریباً محو ہو چکا تھا۔ اسی دوران میری پھوپھی ذات سے میری شادی ہو گئی اور میرے ہاں ایک ننھا سا بیٹا سلیمان پیدا ہوا۔ ایک دن مجھے میرے دوست رضا کی شادی کا بلاوا آیا۔ 3 دن بعد شادی تھی۔ میں خوشی خوشی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا اور ایک دن پہلے اس کے گاؤں پہنچ گیا۔ ولیمے والے دن اس گاؤں سے نکلنے میں مجھے شام ہو گئی اور آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلنے لگا۔ میں نے اپنے قدم تیز کر دیے۔ گاؤں سے تھوڑا دور اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی اور بھی ہے جو میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ اپنے قدم آگے بڑھانا شروع کر دیے۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد وہ احساس دوبارہ ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ میرے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا تھا۔ اب اس بچے نے بولنا شروع کر دیا۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ چاندنی رات، چھوٹا سا سفید اور بہت ہی خوبصورت بچہ وہ بولتا ہوا دوڑ کر میرے قریب آ گیا تو اچانک مجھے اس پر پیار آ گیا اور میں نے اسے گود میں اٹھا کر سوچا نہ جانے کس نے اس کو اس رات میں اکیلا چھوڑ دیا ہے اور کوئی نظر بھی نہیں آ رہا۔ خیر میں اسے گود میں اٹھا کر آگے بڑھنے لگا، لیکن میں بھی تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ مجھے اس کا وزن کچھ زیادہ ہونا محسوس ہوا تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا، لیکن اس کا وزن متواتر بڑھ رہا تھا اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کا وزن میری استطاعت سے بڑھ گیا اور میری چھٹی حص اچانک بیدار ہو گئی تو جھٹ میں نے اسے زمین پر پٹخ دیا۔ اسے زمین پر پٹخنا تھا کہ اچانک اس میں سے دھواں اٹھنے لگا اور جب دھواں چھٹا تو اس جگہ ایک مکروہ صورت چڑیل اپنی قہر آلود نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ وہ وہی تھی جس سے میرا 1 سال قبل سامنا ہوا تھا۔ میں آج نہتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو انتقام کا جذبہ صاف نظر آیا۔ وہ بولی، مراد پچھلی بار تو تم مجھ سے بچ نکلے مگر آج ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم میری جان لینا چاہتی ہو؟ میں نے اسے کہا، یاد ہے تجھے تیرے کھیتوں کے کنارے پیپل کا ایک درخت تھا؟ اس درخت پر میرے ساتھیوں کا بسیرا تھا۔ ہم وہاں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے کہ تو نے وہ درخت کٹوا دیا اور ہم سے ہمارا ٹھکانہ چھین لیا۔ میں اسی جرم کی پاداش میں تیرا خاتمہ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ میری طرف بڑھی اور مجھے گردن سے پکڑ لیا۔ اس کی آہنی گرفت اتنی سخت تھی کہ میری سانس رکنے لگی۔ میں نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ اسی کوشش میں اس کی چوٹی میرے ہاتھوں میں آ گئی۔ میں نے اس کو زور سے کھینچا تو وہ بلبلا اٹھی اور چیخنے لگی۔ پھر میں نے پوری کوشش کی اور زور آزمائی جاری رکھی اور پھر ساتھ ہی ساتھ آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا۔ اس پر پھونک ماری تو دیکھتے ہی دیکھتے اس چڑیل کو آگ لگ گئی اور پلک چھپکتے ہی وہ جل کر بھسم ہو گئی۔ اس کی کربناک آوازیں قرب و جوار کو ہلا دینے کے لیے کافی تھیں۔ آج اس واقعے کو گزرے 25 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ واقعہ آج تک میرے ذہن سے محو نہیں ہو سکا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے بعد میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔